زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے تمام عقائد، تمہارے تمام نظریات، تمہارے خیالات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج، تمہاری کاروباری زندگی، بلکہ تمہاری پوری زندگی کے ہر پہلو اسلام کے تابع ہونا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ایک اور اٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، ناداں کہہ رہے ہیں برتھ ڈے مبارک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز و محترم ذمہ داران و اراکین حضرات، میرے دوست اور میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری پیاری مائیں اور بہنیں اور دیگر حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھنے اور سامعین کو سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہم اور آپ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے بالکل آخری مہینے اور آخر سال میں ہیں، چند ایام بس بچے ہیں اور یہ سال بھی ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے ہمارے معاشرے میں 25 دسمبر سے لے کر 1-2 جنوری تک لگاتار 6-7 دن تک کئی طرح کے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، کئی طرح کی برائیاں انجام دیے جاتے ہیں، اور ان تمام طرح کے خرافات اور برائیوں میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے آپ کے سامنے نئے سال کا جشن اور مسلمان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کریمہ کا آسان اور سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطے پر توجہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بلیورز۔ دوسرا حصہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی۔ اللہ رب العالمین پہلا حصہ میں مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے پہلے ایمان والا کہا ہے، مومنوں سے خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو، مومن وہی ہوتا ہے جو آلریڈی پہلے سے مسلمان ہو۔ انسان جب تک اسلام میں داخل نہ ہو اسے مومن کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی ہر مومن آلریڈی مسلمان ہوتا ہے، جبکہ ہر مسلمان ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو۔ جس طرح سے ہر جلیبی مٹھائی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مٹھائی جلیبی بھی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن جب آلریڈی مسلمان ہے تو مومن سے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کس لیے؟ اللہ رب العالمین ایک مسلمان سے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر کوئی شخص ابھی آپ سے کہے کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ آلریڈی میں مسجد میں داخل ہوں، اب کیسے داخل ہوں؟ تو اللہ رب العالمین بھی مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سوال کا جواب لفظ کافہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے، مسلمانوں سے اسلام میں داخل ہونے کا نہیں بلکہ کمپلیٹلی، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔
यानी आधा अधूरा इस्लाम में दाखिल होने से, आधा अधूरा इस्लाम के अहकामात को अपनाने से, आधा अधूरा इस्लाम के कवानीन को अपने ऊपर नाफिज करने से काम नहीं चलेगा। मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनना पड़ेगा। इस आयत करीमा का मतलब यह है कि महज सिर्फ नाम का मुसलमान ना बनो, बल्कि किरदार भी मुसलमान हो। ऐसा ना हो कि नाम इस्लाम का लो और जिंदगी खिलाफ इस्लाम गुजारो। कहीं ऐसा ना हो कि नाम मुसलमानों वाला हो और लाइफ स्टाइल, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके यहूदो नसारा और गैरों जैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद में आओ तो अल्लाह वाले बन जाओ, मस्जिद में आओ तो अल्लाह अल्लाह करने वाला और कुरान और हदीस की बातें करने वाला बन जाओ, और जब कारोबार करो, लेन देन करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल करके नाजायज और हराम तरीके से कमाना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि शादी ब्याह के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके तरीके और उनकी सुन्नतों को भुला करके उनकी सुन्नतों और उनके तरीकों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि ढंढेरा तो इताअत और रसूल के पीटते रहो और तमाम तरह की बिदअत और खुराफात में हिस्सेदार भी बनते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते रहो और पीरों, फकीरों और बुजुर्गों से इस्तिमदाद भी तलब करते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहो, कभी ये दरबार, कभी वो दरबार, कभी ये मजार, कभी वो मजार का चक्कर काटते रहो। गर्ज ये है कि तुम्हारे तमाम अकायद, तुम्हारे तमाम नजरियात, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे उलूम, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे रस्म रिवाज, तुम्हारी कारोबारी जिंदगी, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के हर हर पहलू इस्लाम के ताबे होना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी में गुजरना चाहिए। अगर अपने आप को पूरे तौर पर कंप्लीटली अगर इस्लाम के ताबे नहीं बनाओगे, अगर अपने आप को इस्लाम के मुताबिक नहीं करोगे, अगर अपने आप को पूरे तौर पर इस्लाम के मुताबिक नहीं चलाओगे, तो इसी का नाम है शैतान के कदमों की पैरवी करना। तो यही है शैतान के कदमों की पैरवी, जो हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे ईमान पर डाका डालने और तुम्हें गलत और गुमराहकुन अकायद में मुब्तला करने और बुरे कामों को अच्छा और बेहतर बनाकर मुज़य्यन कर कर उन पर आमादा करने के लिए मुस्तैद रहता है। इन तमाम बातों की तर्जुमानी करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। सिर्फ नाम के मुसलमान बनने से कुछ होने वाला नहीं है, किरदार भी मुसलमान होना चाहिए, तौर तरीके भी इस्लाम होना चाहिए, बल्कि जिंदगी का हर हर पहलू इस्लाम के ताबे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इताअत और फर्माबरदारी में गुजरना चाहिए। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, इस दुनिया में अलग अलग मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और हर कौम का अपना अलग कल्चर और अपनी अलग तहजीब होती है और हर शख्स अपने कल्चर और तहजीब का ख्याल रखता है। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार का अलग पस मंजर और एक अलग पहचान होती है। आजकल एक त्यौहार आलमी त्यौहार बनता जा रहा है, एक फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, जिसका ताल्लुक ईसाई कौम से है, जिसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। मगर अफसोस, दुनिया के रंगीनियों में मदहोश नौजवान न्यू ईयर सेलिब्रेशन के हंगामे में पागल बना फिरता है, जिसे आम जुबानों में नए साल का जश्न मनाना कहा जाता है। क्या आपको पता है नए साल का जश्न क्या है? नए साल के जश्न में क्या होता है? नए साल के जश्न में क्या किया जाता है? आइए मैं आपको बताता हूं नए साल के जश्न में क्या होता है। 31 दिसंबर की रात को दुनिया भर के तमाम तरह के आजाद ख्याल लोग होटलों, पार्कों, शॉपिंग मॉलों, रेस्टोरेंट्स
اور نائٹ کلبوں وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر ناچ گانوں کی محفلیں سجتی ہیں، شراب و کباب کے دور چلتے ہیں، جام سے جام چھلکائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ خوب عیاشیاں کرتے ہیں، زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں، اور جب رات کے 12 بجتے ہیں تو کیک کاٹا جاتا ہے اور پٹاخے پھوڑ کر کے، آتش بازیاں کر کے، ہنگامے کر کے، شور شرابے کر کے نئے سال کا ویلکم اور خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے نئے سال کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو نئے سال کے جشن میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں کہ گلی محلوں میں ڈی جے بجا کر کے، گانے بجا کر کے اس کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، ناچتے ہیں، چلاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، نہ خود بھی سوتے ہیں اور نہ دوسروں کو، آس پڑوس کے لوگوں کو آرام سے سونے دیتے ہیں۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ نئے سال کا جشن تو لگ بھگ دنیا کے تمام طرح کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص مناتا ہے جو آزاد خیال کا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ نئے سال کا جشن ہے کس کا؟ یہ نیا سال کس کے لیے ہے؟ اگر اسلام کی بات کی جائے، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جنوری سے نہیں۔ یہ جنوری تو عیسوی کیلنڈر کا حصہ ہے جو کہ عیسائیوں کا ہے، کرسچنوں کا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نئے سال کا یہ جشن ہمارا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، بلکہ عیسائیوں، کرسچنوں کا، ان کے کیلنڈر کے حساب سے، کیلنڈر کے مطابق ہے۔ اب عیسائی قوم، کرسچن کمیونٹی اپنے کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے جشن منائے، نئے سال کا جشن منائے، ناچے گائے یا کچھ بھی کرے، لیکن مسلمان جیسی قوم آخر ان خرافات میں، ان برائیوں میں آخر کیوں مبتلا ہوتی جا رہی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جو نئے سال کا جشن منانے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو نئے سال کا جشن منانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں گے، لوکیشن تیار کر رہے ہوں گے کہ اس سال پکنک کے لیے کہاں جانا ہے، کس طرح سے ہمیں نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ آخر یہ نیا سال کیا ہے، بس انہیں نیا سال منانا ہے، جشن منانا ہے، بے حیائیاں پہ بے حیائیاں اور برائیاں پہ برائیاں کرنی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ اسلام میں نئے سال کا جشن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بھلا ہو بھی کیسے؟ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور وہ یہ سب ساری باتیں بھول کر کے کس چیز کی خوشی منا رہا ہے، کس چیز کا جشن منا رہا ہے؟ کیا اس بات کا جشن منا رہا ہے کہ انہوں نے نئے سال کو پا لیا ہے، 2026 کو دیکھ لیا ہے، یا پھر انسان اس بات پر خوشی منا رہا ہے، اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ اب اس کی عمر میں پہلے سے اور زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر پہلے سے اب بڑی ہو گئی ہے؟ کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے احمق اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایک سال کے گزرنے اور نئے سال کے آنے پر نئے سال کا جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایک سال کے مکمل ہونے پر، ایک سال کے گزرنے پر کیک کاٹ کر کے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ان کو ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتے جا رہا ہے ویسے ویسے وہ موت، قبر، حشر و نشر سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے
को हिसाब और किताब देने के दिन से करीब होते जा रहे हैं। उनको जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है, जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहे हैं, वैसे वैसे वो आखिरत से करीब हो रहे हैं, वैसे वैसे वो पुल सिरात से करीब हो रहे हैं, वैसे वैसे वो जन्नत और जहन्नम के फैसले के दिन से करीब होते जा रहे हैं। गफलत में पड़े हुए हैं। रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने क्या खूब फरमाया है, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिसून। सूरह अंबिया आयत नंबर 1 के लोगों के हिसाब और किताब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं, वो गफलत में पड़े हुए हैं। नौजवानों, नए साल का जश्न मनाने की तैयारी करने वाले नौजवानों और साल के गुजरने पर केक काट करके बर्थडे मनाने वाले लोगों, बर्थडे के मौके पर अपने बच्चों को विश करने वाले लोगों, सुन लो, कुरान कह रहा है, कुरान का ऐलान है, रब का फरमान है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इंसान अपनी मौत से करीब होता है, वैसे वैसे इंसान अपनी आखिरत से करीब होता है, हश्र व नश्र से करीब होता है, क़यामत के दिन से करीब होता है, वैसे वैसे वो अल्लाह के सामने खड़े होकर के हिसाब और किताब देने के दिन से करीब होता है। तो जरा बताइए कि एक साल गुजरने पर इंसान मौत से करीब हो जाए, आखिरत से करीब हो जाए, हिसाब और किताब के दिन से करीब हो जाए, तो फिर खुशी किस बात की, जश्न किस बात का। एक बार मिसाल से समझाया था, मान लीजिए एक खंभा आप हैं और दूसरा खंभा आपकी मौत है। मौत से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, हर किसी का इस बात पर यकीन है कि उसे मरना है, एक दिन मौत आनी है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगरचे किसी को लंबी उम्र मिलती है, किसी को मुख्तसर उम्र मिलती है, लेकिन पता नहीं है कि मौत अब आ जाएगी। हर शख्स को यकीन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब आप मान लीजिए कि ये खंभा आप हैं और दूसरा खंभा आपकी मौत है, और दोनों खंभों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो दरमियाना है, वो आपकी जिंदगी है। जैसे जैसे आप अपनी मौत की तरफ बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है वैसे वैसे आप अपनी मौत से करीब होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 1 साल के कम होने से बड़ी हो जाएगी, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, हरगिज नहीं, बल्कि आप हिसाब के दिन से करीब हो जाएंगे, आप मौत से करीब हो जाएंगे, कब्र की तन्हाई से, कब्र की तारीकी से करीब हो जाएंगे, उस दिन से करीब हो जाएंगे जिस दिन अल्लाह के सामने हम सब को खड़े होकर के हिसाब और किताब देना पड़ेगा। और जब तक हम और आप हिसाब और किताब नहीं दे लेंगे, एक एक सवाल का पाई पाई का हिसाब नहीं दे लेंगे, जर्रे बराबर का हिसाब नहीं दे लेंगे, हम और आप अपने कदम को हिला नहीं सकेंगे। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर शख्स नफ्स नफ्स के आलम में होंगे, हर शख्स अपने अपने आमाल के बकदर पसीनों में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई पेट के बराबर, कोई सीने के बराबर, कोई शख्स कंधे के बराबर, कोई मुंह के बराबर, कोई पूरे के पूरे अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा। ये आलम होगा, उस दिन से हम और आप करीब होते जा रहे हैं। और हम साल के गुजरने पर नए साल का जश्न मनाते हैं, साल के मुकम्मल होने पर केक काट करके बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों के लिए केक खरीद करके लाते हैं, उनको विश करते हैं, उनको मुबारकबादी देते हैं। शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक, नादां कह रहे हैं बर्थडे मुबारक। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर रहा है कि दिन, महीने, हफ्ते, साल ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और वक्त का इतनी तेजी के साथ गुजरना इस बात की तरफ इशारा है कि बस अब क़यामत आने वाली है, क़यामत बहुत करीब है, हम और आप मौत के करीब होने वाले हैं, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने वाले हैं, हमारा और आपका हिसाब और किताब का दिन बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कि वक्त का तेजी से गुजरना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान,
فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار رواہ الترمذی حدیث نمبر 2332 اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی ایام کی طرف اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک گھنٹے کے برابر، ایک گھنٹہ آگ سے نکلنے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گا۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، بے شک آج وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کب سال گزر جاتا ہے، کب مہینہ گزر جاتا ہے، کب ہفتہ گزر جاتا ہے، گھنٹہ گزر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے چلاتے کب 2-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کب بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان کب بوڑھے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورے داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے مسلمان بن کر کے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنی منچاہی زندگی گزاریں، جو چیز اسلام کا ہمارے مطابق لگے اسے لے لیں، باقی اپنی من مرضی کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمیں اور آپ کو مسجد میں جس طرح سے اسلام کے مطابق چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں، باہر بھی ہمیں اسی طرح سے اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے جس چیز کا بھی معاملہ ہو، ہم قرآن و حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق چلیں گے تبھی کامیاب ہو پائیں گے، ورنہ پھر ایسے اسلام کا، ایسے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں، 90% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو بس نام کے مسلمان ہیں، جن کو اسلام کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنی من کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بیچ میں ہے، اگر موقع ملے تو پلٹی بھی مار سکتے ہیں، پکے سچے مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ایسے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہوں گے تب فائدہ ہونے والا ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام میں پورے داخل ہونے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ادھر کے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ انہیں اسلام سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نام کے سنی ہیں، نام کے اہل حدیث ہیں، نام کے مسلمان ہیں، باقی اسلام کو اپنے حساب سے لوگ چلاتے ہیں۔ شادی کیسے کرنا ہے اپنے حساب سے، دیگر معاملات کیسے کرنا ہے اپنے حساب سے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے۔ اسلام کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بار الہ ادھر کے مسلمانوں کو تو ہدایت دے، تو انہیں شادی بیاہ کو، لین دین کو، تمام طرح کے معاملات کو اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے۔ بار الہ مسلمانوں میں سے جو نوجوان بگڑ چکے ہیں تو انہیں صراط مستقیم پر قائم کر دے، سیدھی راہ دکھا دے۔ بار الہ تو ان کے دل میں تھوڑی سی بھی اسلام کے لیے جگہ دے دے، بار الہ بلکہ پورے طور پر اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان اسلام کو بھول کر کے، اسلام کی تعلیمات کو بھول کر کے نئے سال کا جشن منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان ساری چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے۔
نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ مسلمانوں کو جائز طریقے میں، جائز طریقے اور جائز جگہ پہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ جو مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ جو مسلمان بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ بار الہ جو مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تو انہیں عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان پر، عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔